بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کا تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کیا، اپنے انتہائی قریبی دوست خونی رشتے بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ نے ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی دنیا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دوست سوال دراز کرنے کی ضرورت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظیمی سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی حفظ کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب میں منعمہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائی پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافیہ اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت جمعے کے روز پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس کی دعائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔